گرمی میں حجاج کو دھوپ سے پروٹیکٹ کرے گا انشاءاللہ، اور ایک اسپرے بوٹل ہے۔ والنٹیئرز اسی حدیث کا خوبصورت منظر پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 21، 21 اور 7 یہ کل ملا کر 49 کنکری آپ کو چننی ہے۔ دنیا میں ہمیں بھٹکانے والا تو ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے، وہاں کوئی اصل میں شیطان واقع نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ تو آج ہم موجود ہیں اس خوبصورت جگہ پر جہاں جمعیہ ہدیہ کی طرف سے حجاج اکرام کو محبت اور خدمت کے ساتھ ایک اسپیشل گفٹ بیگ دیا جاتا ہے۔ اور دیکھیے انڈین والنٹیئرز کس جذبے سے اور خلوص کے ساتھ ان گفٹس کی پیکنگ میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی بیگز ارینج کر رہا ہے، کوئی اس میں آئٹم سیٹ کر رہے ہیں، اور ہر کوئی جو ہے محبت اور خدمت کے جذبے کے ساتھ اس بیگ کو ریڈی کر رہے ہیں۔ اللہ کے مہمانوں تک یہ تحفہ عزت اور پیار کے ساتھ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ۔ چلیے دیکھتے ہیں اس بیگ کے اندر کیا کیا رکھا گیا ہے۔ ایک امبریلا ہے جو حج کی سخت گرمی میں حجاج کو دھوپ سے پروٹیکٹ کرے گا انشاءاللہ، اور ایک اسپرے بوٹل ہے تاکہ اس گرمی میں ٹھنڈک محسوس کی جا سکے، اور ایک تسبیح ہے، ایک ماسک رکھا گیا ہے، کولنگ ٹاول ہے، اور ٹوائلٹری کٹ ہے جس میں ضروری چیزیں رکھی گئی ہیں تاکہ سفر میں آسانی ہو جائے۔ ماشاءاللہ یہ منظر صرف پیکنگ کا نہیں بلکہ خدمت، محبت اور امت کی فکر کا ہے۔ ہر والنٹیئر دل سے یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام حجاج کے حج میں آسانی کرے اور انہیں حج مقبول و مبرور نصیب ہو۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعہم للناس، سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو، یعنی فائدہ پہنچا سکے۔ اور واقعی آج یہ والنٹیئرز اسی حدیث کا خوبصورت منظر پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جمعیہ ہدیہ کی اس خدمت کو قبول فرمائے، تمام والنٹیئرز کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہر حاجی کو صحت، آسانی اور حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، اب تک ہم لوگوں نے آپ سے مینا کے ٹینٹس اور عرفہ کے ٹینٹس جہاں پر انڈین حجاج قیام کریں گے وہ آپ لوگوں سے شیئر کر دیا ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو جائیں اور ضرور دیکھیں۔ اور اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مزدلفہ کا میدان، وہ مبارک مقام جہاں چند دنوں بعد لاکھوں حجاج کھلے آسمان کے نیچے رات گزاریں گے انشاءاللہ۔ اب یہی جگہ آپ کو خاموش نظر آ رہی ہے، لیکن حج کے دنوں میں یہی میدان لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھتا ہے۔ مزدلفہ حج کا وہ عظیم مرحلہ ہے جہاں حجاج عرفہ کے میدان سے روانہ ہو کر آئیں گے اور یہاں اللہ کے ذکر اور عبادت کے ساتھ رات گزاریں گے۔ یہاں کوئی لگژری ہوٹلز یا خاص ٹینٹس نہیں ہوں گے، بس کھلا آسمان، کھلی زمین اور ضیوف الرحمن۔ یہ حج کا اصل حسن ہے، جہاں ہر حاجی اپنی پہچان، اپنا رتبہ، دنیا کی آسائش، آرام، تمام چیزوں کو چھوڑ کر صرف عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ بن کر رہتا ہے۔ انشاءاللہ چند دنوں بعد آپ یہاں دیکھیں گے اس میدان میں حجاج جو ہے وہ آپ کو دعاؤں میں مشغول، قرآن کی تلاوت، عبادت، اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مشغول نظر آئیں گے۔ مزدلفہ کی یہ رات صبر، سکون اور اللہ پر توکل کا پیغام دیتی ہے۔ یہی حجاج جو ہے وہ عرفات سے نکل کر مغرب تک یہاں پر پہنچیں گے اور مغرب اور عشاء کی نماز دونوں ملا کر یہاں پر ادا کریں گے۔ عرفے کے میدان میں حجاج نے ادا کیا تھا ظہر اور عصر ملا کر، اس کے بعد مزدلفہ میں آئیں گے اور یہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز دونوں ملا کر ادا کریں گے۔ مزدلفہ میں حجاج جو ہے وہ جمرات میں جو کنکری ماری جاتی ہے وہ کنکری بھی چنیں گے، تو یہ دو چیزیں یہاں پر کی جاتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک ضروری بات، کنکری جو ہے وہ نہ بہت بڑی ہونی چاہیے اور نہ بالکل ٹائنی سائز کی، میڈیم سائز کی کنکری ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ کتنی کنکری ہم کو جمع کرنی ہے؟ تو فرسٹ دن یعنی 10 ذو الحجہ کو آپ بڑے شیطان کو کنکری ماریں گے تو وہ 7 رہیں گے، اور اس کے بعد 2 دن جو ہے وہ آپ تینوں شیطانوں کو، بڑا اور درمیانی اور چھوٹا، یہ تینوں شیطان کو 7 کنکری ماریں گے، تو اس حساب سے 21 اور 7 یہ کل ملا کر 49 کنکری آپ کو چننی ہے، اور ایکسٹرا میں آپ تھوڑے رکھیں، 49 سے آپ 5-6 اوپر رکھیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ایک یوزفل ٹپ آپ لوگوں سے شیئر ہم کرتے چلیں کہ کنکریوں کو آپ ایک چھوٹی پانی کی جو بوٹل ہوتی ہے، زپ پاؤچ یا چھوٹے کور میں رکھیں تو زیادہ آسانی ہوگی، اور بھیڑ میں جو ہے وہ سنبھالنا ایزی رہے گا اور کنکریاں گریں گی نہیں۔ اور رمی کا یہ جو عمل ہے، یعنی شیطان کو جو کنکری مارنے کا عمل ہے، تو یہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد دلاتا ہے، جب انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے شیطان کے وسوسوں کو رد کر دیا تھا۔ یعنی یہ صرف پتھر مارنا نہیں بلکہ برائی، گناہ اور شیطان کے وسوسوں کو ریجیکٹ کرنے کا پیغام ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں جو ہے وہ واقعی کوئی شیطان موجود نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ
غصے کے مارے یہاں پر کوئی شیطان واقع ہو، اس کے لیے اتنی بڑی بڑی سائز کے کنکر پتھر اٹھا کے لاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں بھٹکانے والا تو ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، وہاں کوئی اصل میں شیطان واقع نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا حکم ہے جس کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ یہ حج کا ایک پارٹ ہے، حج کا ایک رکن ہے جس کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ تو آپ کنکری کا سائز ہم نے آپ کو ویڈیو میں بتا دیا ہے، تو کائنڈلی اتنا ہی سائز آپ لیں تاکہ سامنے والے حاجی کے سر پر نہ لگ جائے۔ تو میک شور کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ میں بھی آئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی۔ اگر آپ اس سال حج پہ آئے ہوئے ہیں یا آپ کے فیملی اینڈ فرینڈس میں سے کوئی آئے ہیں تو میک شور یو شیئر دس ویڈیو ود دیم تاکہ ان کے علم میں اور اضافہ ہو جائے۔ اسی طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم۔